اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے حوالے سے چند موضوعات پر ہم روزانہ گفتگو کروا رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور سیکھ رہے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کس کس انداز میں اس موضوع پر ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں جائیے پیرنٹنگ پہ بات ہوتی ہے کہ تربیت اولاد کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، کیا ہم صحیح کام کر پا رہے ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم اپنے معزز مہمان سے سیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارا دین کس کس انداز میں ہمیں تعلیم کرتا ہے، اور صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موضوع کی مناسبت سے کیا کیا فرمودات ہیں۔ خواتین و حضرات، بہترین نام رکھنے سے قبل اس بچے کی ماں کا انتخاب کرنا یا خاتون اپنے ذہن میں کیا یہ بات رکھتی ہے کہ یہ میرے بچوں کا والد بھی ہوگا، یہ شادی سے قبل کیا ایک مسلمان لڑکی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یا مسلمان لڑکے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مجھے وہ لڑکی چاہیے کہ جو امتی بیوی کی حیثیت سے ہمارے گھر کو آباد رکھے، اور جب میری نسل آگے بڑھے تو اس کی تربیت دینی خطوط پر وہ کرتی ہو۔ اور یہی خیال کیا کسی لڑکی کے ذہن میں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو ہم پوچھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ یہ خیالات آنے چاہیے یا نہیں۔ شادی ہو گئی، گھر بس گیا، اولاد، تربیت اولاد، اس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ کیوں اذان دی جا رہی ہے؟ ایک کان میں پوری اذان اور دوسرے کان میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے، اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی، تجھے کھڑا ہونا ہے، بہترین نام دو اپنی اولاد کو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس بچے کو کس کس طرح دین سے قریب لایا جاتا ہے۔ 7 برس نماز کی تلقین شروع کر دو، 12 برس میں اس کے ساتھ کیا رویہ ہو، تمام باتیں ہم سیکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، یہ ادب سکھاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس جو ہم رکھیں گے محترم عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، یہ مفتی عبداللہ نجیب صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، معلم ہیں، مینٹور ہیں، بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، رول ماڈل ہیں، اور ایک طویل عرصے سے آپ ہماری نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس لیے میں انہیں مینٹور کہتا ہوں کہ انسان سازی کرتے ہیں۔ مفتی عبداللہ نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الفرقان آیات 74 اور 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ مفتی صاحب، ایک بہت بڑا موضوع تربیت اولاد، ایک تو بہت بڑا موضوع اور آج کل تو بہت بڑا موضوع بن گیا ہے دنیا بھر میں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، آپ امریکہ چلے جائیے، کینیڈا، برطانیہ، ہر گھر میں یہی آپ سے سوال ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، دین کیا بتاتا ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ تربیت اولاد کے حقوق، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں، اس کے بعد سوالات ہم رکھیں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے آپ نے فرمایا بڑا اہم موضوع ہے اور بہت ہی ضروری بھی ہے، اور آج کل کے لحاظ سے اہم بھی بہت ہے۔ اس میں تربیت جو ہے وہ بنیادی طور پر، جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، کہ اصل میں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس وقت میں ہم نکاح کر رہے ہوں، لڑکا لڑکی نکاح کر رہے ہوں، اس وقت سے ہی یہ بات ذہن میں ہو کہ ہم جو اپنا لائف پارٹنر چن رہے ہیں وہ کیسا ہو۔ ہم آج کل جو ہے وہ مال و دولت پر اور اس کی جاب یا بزنس پر تو ضرور نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی دینی تربیت یا دین کے بارے میں اس کا ذہن کس طرح کا ہے، دین کے بارے میں اس کی معلومات کیسی ہیں، دین پر اس کا عمل کتنا ہے۔ تو جہاں ہم اور باتوں کا خیال رکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں، لیکن ان سب چیزوں میں فوقیت ہمیں دین کے معاملے کو دینی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کے لحاظ سے کتنا معلومات رکھتے ہیں، دین پر کتنا عمل ہے، اس کا دین کا کتنا شوق ہے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی، جب لڑکا لڑکی میں یہ دیکھے گا، لڑکی لڑکے میں یہ بات دیکھے گی، تو سب سے بنیادی جو اصل چیز ہے وہ یہاں سے شروع ہو گئی، کیونکہ انہی دونوں کے ملاپ سے آگے اولاد ان کو حاصل ہوگی۔ جب ان دونوں کے اس سے جب اولاد آتی ہے، پھر وہاں سے ہماری اصل میں تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، لیکن ہمارے معاشروں میں اس کے الٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جب تم نکاح کرو تو مال، عام طور پر مال، جمال، نام و نسب اور تقوی، یہ تو سب سے اوپر تقوی کو رکھو۔ ہمارے معاشروں میں وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے پاس مال کتنا ہے، جمال، خوبصورتی کتنی ہے، نام و نسب، یعنی ان کا وہ کس بڑے خاندان، بڑے قبیلے کی لڑکی ہے یا بڑے قبیلے کا وہ لڑکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے معاشروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے کہ پوری زندگی، جیسے آپ نے فرمایا لائف پارٹنر، تو لائف پارٹنر مجھے اگلے 30 40 50 سال پوری زندگی اس لڑکی یا اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ دینی ذہن کا مالک ہے یا نہیں؟ توجہ ہی نہیں ہے۔ پھر اولاد جو پیدا ہوگی اس کی تربیت یہی میری بیوی کرے گی اور بیوی سمجھے کہ یہ میرا شوہر کرے گا۔ ارشاد، اس تعلق سے ہم بڑی کوتاہیوں کے شکار نہیں ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک تو یہ نا کہ دین نمبر 4 پہ ہو
افسوس یہ ہوتا ہے کہ 4 پہ بھی نہیں ہوتا، ہم خالی پہلی 3 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مال کتنا ہے، اس کا خوبصورتی کتنی ہے، اور وہ خاندان، یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے بات. ہم 4تھ نمبر کو دیکھتے ہی نہیں، حالانکہ جیسے آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھو. اللہ اکبر. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو کنسیڈر کرنا ہے، کنسیڈر کرنے میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ اس کو دیکھنا ہے. یعنی اگر دین نہیں ہے تو بقیہ چاہے تینوں چیزیں ہوں اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. اگر تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ وہاں جمال بھی ہے، مال بھی ہے اور نسب بھی ہے، لیکن جب دین نہیں ہے جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. اہمیت سب سے پہلے وہاں دینی چاہیے کہ جہاں دین سب سے پہلے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا لائف پارٹنر ہے جس سے ساری زندگی گزارنی ہے، 30-40 سال 50 سال، تو اور پھر یہ کہ اس کے ان دونوں کے ملاپ سے جو ایک معاشرے کے افراد پیدا ہوں گے، جو اولاد ان کے نتیجے میں آئے گی، وہ معاشرے کا کل فرد بنے گی، وہ اس معاشرے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہوگی. اگر وہی دین سے غفلت برتی ہوئی ہوگی ان دونوں کے دین کے غافل ہونے کے نتیجے میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اسلامی معاشرے میں کوئی اچھا کردار، اچھا رول پلے کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے لائف پارٹنر کے چناؤ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کو سب سے اوپر رکھیں، اور دین کو جہاں اور چیزوں کو دیتے ہیں اہمیت، دین کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر اس کی روشنی میں چناؤ اپنا اختیار کریں. اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے اس میں اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. سیدھے کان میں جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، الٹے کان میں اقامت دی جاتی ہے، اور یہ جتنا جلد سے جلد پیدائش کے بعد ہو ہمیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے، اچھا اللہ کا شکر ہے یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور تقریباً ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے. البتہ اس میں بعض اوقات ہم تاخیر زیادہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جتنا جلد سے جلد ممکن ہو، کوئی بھی بعض اوقات کسی امام یا مؤذن یا نیک آدمی کا انتظار کیا جاتا ہے، اس میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد قبلہ رو کھڑے ہو کر کوئی بھی والد یا کوئی بھی جو وہاں پہ موجود ہو سیدھے ہاتھ میں اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان دیں اور الٹے کان میں اقامت کہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پر لاشعور میں اس کے اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت بٹھائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان جیسے ہی وہ اس دنیا میں آیا، آتا ہی سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے لاشعور میں بیٹھ جائے. یہ بنیادی ایک نقطہ ہے، اور ساتھ ہی ایک اوور آل زندگی کا ایک پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی بس اتنی ہی ہے کہ جتنا ایک اذان اور نماز کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب سے زیادہ جو وقفہ ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، کہ جس میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کو اگر آپ کمپیئر کریں آخرت سے تو شاید وہ ایسے ہی کچھ نظر آئے گا آپ کو کہ اذان ہوئی اور ادھر نماز ہوئی اور زندگی ختم ہو گئی. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسی ہے. تو پیدائش پر ہی آخرت یاد دلا دی گئی. اب اس بچے کو تو شعور نہیں، لیکن اس کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا. ٹھیک. اس کے ساتھ پھر ضروری یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی اچھا سا نام رکھیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا. اچھا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ بچے کے کانوں میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی کیا روح ہے؟ دو تین باتیں اس میں ہیں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہے اللہ کا نام سب سے پہلے اس کے لاشعور میں بٹھایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اقامت دین، اور اس کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ایک مسلمان گھرانے کے چشم و چراغ ہو، تمہیں دین اسلام کے نام پر تم پیدا ہوئے ہو، اور تمہیں دین اسلام کے نام کر اپنی زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بات اس کے پہلے لمحے، پہلے گھنٹے میں ہی اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جا رہی ہے. اس کو ذمہ داری اس کی بتا دی گئی کہ تم ذمہ دار ہو اقامت دین کے. تو مقصد زندگی بھی بیان کر دیا گیا، اور لاشعور میں اس کے ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. پھر اب نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ
فوراً بھی نام رکھ لینے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 7ویں دن تک نام رکھنے چاہیے. اب اس میں بھی ہمارے یہاں بہت افراط و تفرید کا شکار ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نام یونیک ہو, کسی اور کا نہ ہو, اس کے معنی بھی اچھے ہوں. تو ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنا ہمارے دین میں تو نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اچھے معنی کا اور اچھے لوگوں پر مشتمل نام ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت یہ تھی, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رات کے وقت میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی. آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور صبح میں صحابہ کو اطلاع دی کہ میرے رات صاحبزادے ہوئے, میں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام ابراہیم رکھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا نام, اور اپنے آباء و اجداد میں بھی اگر کوئی اچھے نام والا ہو تو اس میں رکھا جائے. ہم اس چکر میں رہیں کہ وہ جو ہے ایسا یونیک نام ہو کہ جو کسی کا نہ ہو, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی اتفاق سے مل جائے تو ہے. ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے نام پر اور ایسے لوگوں کے نام پر, صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے, امہات المومنین کے نام پر رکھنا چاہیے. ان پہ ہمارا گھر ہے, میرے والد کے بہن بھائی ہیں, ہمارے یہاں ہر گھر میں ایک عبداللہ ہے, ہر گھر میں ایک عمر ہے, ہر گھر میں ایک علی ہے, ہر گھر میں ایک فاطمہ ہے. تو اس چکر میں اگر ہم رہیں کہ جی عبداللہ خالی ایک کا ہی ہو, کسی اور خاندان میں نہ ہو, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. اور اچھے نام اگر وہ ان کے صحابہ میں نہ بھی ہوں, لیکن اگر اس کے معنی اچھے ہوں تب بھی اس کے رکھنے کی بہرحال گنجائش ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام پر کوئی ہو. ٹھیک. جب آپ نے نام کا مرحلہ کر لیا تو اگلا آتا ہے اس کے عقیقے کا. جی. عقیقہ ایک مستحب عمل ہے, یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کوئی کرے گا تو اس کے انوار و برکات بہت ہیں. اس کے نام پر جب وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بہت ساری بلائیں اور بہت سارے مصیبتیں ٹلتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک پریفریبل عمل قرار دیا ہے, مستحب عمل قرار دیا ہے. کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہیں کرنا چاہے تو یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ملامت کا شکار ہو, یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے, یا یہ کہ اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس میں وہ باقاعدہ قرضہ لے, کسی سے مانگے پیسے اور پھر یہ کام سر انجام دے. یہ نہیں ہے, کیونکہ اسلام بنیادی طور پر جو ہے نا فقیرانہ دین ہے, وہ بہت سمپل دین ہے. دین اسلام میں آنے والے ابتدائی لوگ وہ لوگ تھے جو غریب تھے, جو کہ اور اسلام کی تعلیمات ساری ایسی ہیں کہ جو بہت سمپل ہیں جن پر عمل کرنا, اس میں کسی پر بوجھ نہیں آتا. تو عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ضرور ہے. کسی کے پاس گنجائش ہو تو بہت اچھی باتیں کرے, اور اگر نہ ہو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں کہ اگر وہ اپنی گنجائش کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک. عقیقے کے بعد آتا ہے اب اس کی تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب بچے کا جو ابتدائی دور ہے جس میں وہ لاشعور ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کو کس ماحول میں ہم رکھ رہے ہیں. آپ اب جیسے بابرکت مہینہ رمضان کا ہے, ایسے وقت میں اس کو یہ ویسے بھی ان اوقات میں بھی اس کو رکھا جائے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو. ماں باپ اگر تلاوت کرے, بچہ اگرچہ سو رہا ہے لیکن اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ وہ اس تک جاتی رہے, تو اس کے لاشعور میں قرآن کریم جاتا رہے گا, اس کی آواز دماغ میں بیٹھے گی, اس کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے. ہم کرتے یہ ہیں کہ بچہ سو رہا ہے, کسی اور کمرے میں جا کے کوئی تلاوت کر لیں. کھیل کود تو چلو کسی اور کمرے میں جا کے کر لیں تاکہ وہ نہ جائے, لیکن تلاوت کم از کم اتنی زور سے کہ وہ بچہ سنتا رہے, یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح جو ہے جب وہ اس کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں گناہ والے نہ ہو, کہیں گانے ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, وہاں سے اس کو دور ہٹایا جائے اور اس کے سامنے وہ عمل کیے جائیں کہ جو کہ اسلام کے منافی نہ ہو, اسلام کے مطابق ہو. کیونکہ اس وقت جو وہ تربیت حاصل کرے گا وہ آنکھ کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے کرے گا. کان سے وہ سن رہا ہے, وہ اس کے دماغ میں بیٹھے گا, اور جو آنکھ سے دیکھے گا وہ دماغ میں چھپ جائے گا, اور پھر بعد میں بڑے ہو کر وہی نکلے گا. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ میں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاشعور بچہ ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے, اس کی کچھ سمجھ نہیں ہے, لہٰذا اس کے ساتھ اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے تو اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ماں کو خاص طور سے, ماں باپ کو خاص طور سے, کہ اس کے سامنے صرف وہی اعمال
لائیں جو کہ اسلام کے پسندیدہ ہیں، اور ایسے ماحول میں رکھا جائے جس سے اس کے لاشعور جو ہے وہ صحیح تربیت حاصل کرتا رہے۔ پھر جب وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو 3 چیزیں بنیادی طور پر رکھنی چاہیے: اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی محبت۔ یہ 3 چیزیں اس کے اندر رکھی جائیں۔ اب یہ کس طرح ہوں گی؟ یہ اس طرح ہوں گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے واقعات اس کو سنائے صلی جائیں، اللہ علیہ وسلم، سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اس کے واقعات اس کو سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بٹھائیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، کس طرح سادگی سے گزاری، کس طرح قناعت سے گزاری۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور جو ہمارا اپنے رسول سے رشتہ کیا ہے بالکل صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہ چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں کہ وہ سوشل اینیمل نہیں ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ بالکل آگے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں اس کو سکھائیں، اہل بیت کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت۔ ہمارے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا 1/3 دین لانے والی خاتون ہے، ہم تک جو دین پہنچا اس میں 1/3 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حصہ ہے۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح آپ علیہ السلام کی ابتدائی اسلام میں مدد فرمائی۔ پھر آپ کی اولاد ہیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر آپ کے نواسے ہیں حضرت حسنین رضی اللہ عنہما، آپ کے داماد ہیں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ راشد ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کہانیاں، اس کے واقعات، ان کے ہمیں سنانے کی ضرورت ہے۔ آج بچے کو جب بڑا ہوتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ نیوٹن کون ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم مختلف واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں، چوروں کی، چڑیلوں کی، اس قسم کی، علی بابا 40 چور، اس قسم کی تو ہم کہانیاں سنا دیں گے، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ کتابیں ہم پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قرآن کی محبت یہ پیوست کرنے کی اس کے اندر کوشش کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ اگر ہم مقرر کریں اور اس میں والد یا والدہ کوئی کتاب سے ان کو واقعہ سنائیں، اگر وہ کتاب میں مشکل الفاظ ہیں تو اس کو آسان کر کے اپنے الفاظ میں ان کو بتائیں، تو اس سے ایک گروپنگ بھی ہوگی، تعلق بھی پیدا ہوگا اماں ابا کے ساتھ بھی، اور ساتھ میں تربیت بھی ہوگی، اور اماں ابا کا تعلق پیدا ہوگا دین کے ساتھ بھی پیدا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس میں ضروری ہے آج کل کے ماحول میں جب یہ بچہ ہم سے کوئی گفتگو کر رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، تو ہم تربیت کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے جو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم موبائل میں اگر ہوں تو خدا کے لیے اس کو الگ رکھ کے بچے کی سنیں۔ ہم بعض اوقات موبائل میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ بچے بات کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، چاہے کہ اس کا سن کے جواب دیا جائے۔ تو اس سے بہت منفی اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ بچے کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، میری سب سے زیادہ فکر کرنے والے، میری سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت میرے والدین ہیں۔ تو وہ جب ہی ہوگا کہ جب وہ آپ سے کوئی اٹینشن مانگے تو آپ پوری اٹینشن اس کو، سبحان اللہ، اس کو دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، کتنا وقت ہمارے والدین اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کم از کم رات کا کھانا ہی ساتھ کھا لیں، ساتھ کھائیں، اور اس کے مقرر کریں اوقات کہ ہمیں اتنا وقت روزانہ اپنے بچوں کو دینا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ضروری ہے جیسے ہمارے بقیہ کام ہیں، جیسے نماز روزہ ضروری ہے، ہمیں روزی حاصل کرنا ضروری ہے، حلال کمانا ضروری ہے، ایسی بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ عنصر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا ہم سے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، کیونکہ وہ ہمارے زیر کفیل ہیں، ہمارے زیر تربیت ہیں۔ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب تمہارے نیچے ایک وہ رعایا موجود ہے جو بیوی بچوں کی صورت میں ہے تو تمہارا اس کے بارے میں سوال ہے، تم ان کے نگہبان ہو۔ لیکن یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل خانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
7 سال کی عمر تک آپ نے اسی طرح بچے کی تربیت کرنی ہے، اللہ کی محبت ڈالنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالنی ہے، اہل بیت کی محبت ڈالنی ہے، صحابہ کی محبت ڈالنی ہے، اور اس کو اللہ کے بارے میں مستقل باتیں بتانی ہے، قرآن کریم کی محبت ڈالنی ہے۔ 7 سال کی عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب اس کو نماز سکھاؤ، اب نماز کی اس کو تربیت کرو، اور 10 سال کی عمر تک نماز اس کو سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر تم اس کو مار کے بھی نماز پڑھا سکتے ہو۔ یہاں پر ہمارے ایک استاد محترم رحمہ اللہ کا ایک مجھے قول یاد آیا، بڑا دل پہ نقش کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، نماز وہ عبادت ہے جو ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے، اور سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہے۔ اگر آپ قمری لحاظ سے دیکھیں تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، 1800 نمازیں بن گئیں، اور 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں کہ اس کو نماز کا حکم دو۔ کیا مطلب؟ یعنی 5500 مرتبہ تم اپنے بیٹے سے کہو بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز پڑھ لو، پھر جا کے تمہیں مارنے کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور ہم 1-2 دفعہ بات کہیں اور دوسری دفعہ بات نہ کریں تو ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ والدین کھانا نہ کھانے پر بچوں کو مار دیتے ہیں، والدین معمولی باتوں پر بچوں کو مار دیتے ہیں۔ یہاں پر دین کیا تعلیم دے رہا ہے؟ دین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نماز جیسی عبادت کو 5500 مرتبہ پہلے اس سے کہو کہ بیٹا نماز پڑھو اور پھر مارو۔ تو اس سے ہمیں ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اور اگر والد خود نماز پڑھ رہا ہے اور گھر کا ماحول دینی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ بچہ نماز نہ پڑھے، کہ وہ بچہ نماز نہ پڑھے۔ والد سو رہے ہوں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب تک وقت نہیں دیں گے، ان سے باتیں نہیں کریں گے، دین ان میں اونڈیلیں گے نہیں، جب تک دین کو اونڈیلنا پڑتا ہے، اور اپنے کردار کے ذریعے پہلا رول ماڈل باپ ہوتا ہے بچے کے لیے، اور بلکہ پہلا ہیرو بھی باپ ہی ہوتا ہے بچے کا، کہ میرے والد مجھے یہ سکھا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے مفتی صاحب، اب تو سائنس بھی اسے ثابت کر چکی ہے کہ ایک ٹچ کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہمارے بچوں کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہر آدمی، ہر انسان ٹچ نہیں کرے گا، لیکن جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے وہ ٹچ کرتا ہے۔ تو وہ جو لمس ہوتا ہے وہ بچوں کو لپٹائیں، ان سے اپنے قریب کریں، تو اس میں بچے اپنے آپ کو نہ ہی صرف محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ بہادر بھی سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جن بچوں کی ماؤں نے بچوں کو اپنا دودھ پلایا ہے وہ بہادر ہوتے ہیں، اور جو ڈبے کا دودھ پی کر آتے ہیں ان کے اندر ایک بزدلی، ڈر، خوف، یہ سائنس، ماڈرن سائنسز کہہ رہی ہیں۔ تو ایک تعلق ہونا چاہیے، ٹچ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ایک ہفتہ ہو جاتا ہے بچوں کی شکلیں نہیں دیکھی، صبح جاتے ہیں، رات کو آ رہے ہیں، صرف پیسہ۔ تو کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الدینار اور عبد الدرہم کے تعلق سے ارشاد؟ جی ہاں، کہ آدمی جو ہے، جیسا آپ نے یہ بات بتائی، یہ بہت اہم ہے کہ انسان جب وہ والدہ اس کو دودھ پلائے گی تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر بہادری پیدا ہوگی، ماں باپ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ماں باپ سے دوری کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے جو آپ نے مثالیں بیان کی کہ ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا، باپ نے سارا دن اس کی شکلیں نہیں دیکھی، وہ دراہم و دینار کماتا رہا، جب آتا تھا تو بچے سو چکے ہوتے تھے، جب وہ جاتا تھا تو اس وقت تک بچے اٹھتے نہیں تھے، اور صرف ان کو زیادہ پیسہ کمانے کی خاطر جو ہے وہ یہ کرتا رہا، تو نتیجہ یہ کہ آپ یہ کیسے سمجھ لیں گے کہ آپ کا اس سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور آپ کی اجازت سے، اور پھر کیسے کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ، ہماری اولاد، کہ صبح میں آفس چلا گیا، میں پیسہ کمانے کے چکر میں رہا، میری بیوی بھی کہیں کسی آفس چلی گئی وغیرہ کام کر رہی ہے، اور میری اولاد میرے بڑھاپے میں میرے لیے یہ دعا مانگے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا میں نے زندگی میں، یا آج ہم نے پڑھی یہ آیت، یہ دعا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کیا میں نے زندگی میں، یعنی اس زندگی میں کہ جب میں گھر میں تھا، بچوں کی تربیت کر رہا تھا، تو کیا میں نے اپنے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے اپنے بچوں کے لیے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، کیا میں نے سکھایا انہیں کہ یہ پڑھیں میرے لیے جب میں بوڑھا ہو جاؤں؟ انشکر لی ولوالدیک، کیا میں نے سکھایا اپنی اولاد کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے ایک بوجھ ہے ہم پر، بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ نے آج اپنے بچوں کی تربیت کی، کل کو یہی ماں باپ بنیں گے، ان کے ذریعے سے اولاد نکلے گی، وہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ان کی تربیت اچھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک یہ نسل چلتی رہے گی، جتنا یہ کام کریں گے اچھا کام، سب کا ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک۔ والدین تو 50 60 70 سال کی عمر کے بعد گزر جائیں گے، ان کی تو زندگی اتنی ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے ان کو کتنی نسلوں تک کا ثواب ملے گا اس کا اندازہ ہم آج نہیں کر سکتے۔ تو اس کو صرف بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایک اپنے اوپر ایک اضافی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان، جیسے آپ نے فرمایا نا، باپ رول ماڈل ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی خامیاں دور کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولنے کی عادت میرے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ میں بچے کے سامنے جب ہوگی تو یہ کیسے میں اس کو سچ بولنے کی نصیحت کیسے کروں گا؟ تو میں اپنی عادت کو بدلنے کی اس میں کوشش کروں گا تاکہ یہ عادت اس کے سامنے آیا نہ ہو، میں اپنی جھوٹ کی عادت سے نجات پا سکتا ہوں۔ میں اگر نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تو میں کیسے توقع کروں گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے گا؟ تو میں اس عرصے میں اپنے آپ کو اس ڈھال سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لوں۔ تو یہ بچہ ذریعہ بنے گا خود میری بھی آخرت بنانے کا، ان اعمال کو کرنے کا جو اب تک میں شاید نہیں کر رہا تھا، اور دین پر اپنے آپ کو لانے کا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک یہ بوجھ ہے یا کوئی اضافی کام ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بچوں کو صحیح لانے، اور میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے نیک اعمال میرے اعمال کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ خیر جاریہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں، جیسے آپ نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اگر ہر شخص نماز کے بعد اس کو اپنے معمول میں لے کے آئے تو یہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت کا بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اولاد کی فرما برداری کے لیے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور ہماری باتیں کچھ اہم چیزیں رہ جائیں۔ مرد اور عورت، یعنی لڑکا یا لڑکی، دونوں کے تعلق سے یہ فرمودات ہیں کہ دونوں کی تربیت بہت اچھی ہو، دونوں کو تعلیم اچھی دی جائے۔ ایسا ہمارے بہت سے گھروں میں لڑکیوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں ایک وقت چلی جائیں گی اپنے گھروں کو، تو ان پر کیا پیسے لگانے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر؟ تو کیا یہ خیال جو ہماری دینی فکر ہے اس سے متصادم ہے؟ بالکل متصادم ہے۔ ہمیں بحیثیت والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان دونوں کو برابر کا درجہ دیں، پیار میں بھی، محبت میں بھی، تربیت میں بھی، سلوک میں بھی۔ اسی طرح جو پڑھانے لکھانے سے متعلق ہے وہ بھی برابر کا ہونا چاہیے۔ اور جہاں دیکھیے لڑکے کا تعلق ہے، یہ صحیح ہے کہ اس نے آگے جا کے کمانا ہے اور ایسی تو اس کو اسی نہج کی تعلیم بھی دی جائے، لیکن لڑکی وہ ذات ہے جو معاشرہ بناتی ہے، اسی کے ذریعے سے تو اولاد وجود میں آتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو کل جا کے 4 یا 5 بچوں کی ماں بنے گی، ان 5 بچوں کی تربیت اسی کے ذمہ میں آئے گی۔ 4 یا 5 تک محدود کیوں کیا آپ نے؟ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 4 یا 5 وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یقیناً، تو لیکن جتنے بھی بچے ان کے ہوں گے ان سب کی تربیت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اور یہی بچے پھر آگے معاشرے کے افراد بنیں گے، پھر ان کے ذریعے سے اور نسل چلے گی۔ تو لڑکیوں کو یہ سمجھنا کہ یہ دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، ان پر ہمارے پیسہ خرچ کرنا، ارے بھائی یہ تو صدقہ جاریہ کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ میاں نے تمہارے پاس یہ ایک صدقہ جاریہ کا ایک لامتناہی سلسلہ تمہارے لیے رکھ دیا ہے
تم ان کی صحیح تربیت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 لڑکیوں کی صحیح تربیت کر دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, میں اور وہ اس طرح ہوں گے. کسی نے فرمایا 2 پہ, آپ نے 2 پہ بھی یہی ارشاد فرمایا. تو لڑکیاں تو وہ ذات ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے. اور جیسے عرض کیا کہ یہ جب ان کے یہاں شادی ہوگی, یہ دوسرے گھر میں جائیں گی, وہاں سے ان کی اولاد ہوگی, جب اس کی یہ صحیح تربیت کریں گی تو یہ جو لامتناہی صدقہ جاریہ کا سلسلہ ان والدین کو حاصل ہوگا وہ آخرت میں جا کے صحیح پتہ چلے گا اس کا. تو اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جو دراصل معاشرے کا جو پلر ہیں, جو معاشرے کو سدھارنے والی چیز ہیں, وہ عورت ذات ہے, بحیثیت ماں, بحیثیت بہن, بحیثیت بیوی. تو اگر آپ انہی کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ معاشرے کا پلر جب صحیح نہیں ہوگا تو معاشرہ سیدھا کیسے ہوگا؟ معاشرے کو سیدھا رکھنے, سیدھے راستے پہ لانے, دین کے مطابق کرنے, اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو اس کے مطابق تربیت دی جائے. ہاں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں فرق ہو سکتا ہے دونوں کا. وہ اس نے کمانا ہے, اس کا بنیادی مقصد لڑکے کا کمانا ہے تو اس کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تربیت کرنا ہے تو تربیت کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ایک بات جو آپ نے بات فرمائی تھی بہت اچھی, اس ذیل میں صرف یہ کہ اگر دین ایک فرد تک آیا, یعنی اگر وہ مرد ہے, لڑکا ہے, تو بس وہ ایک شخص تک دین پہنچا, اس کی دہلیز تک آ گیا. لیکن اگر کسی خاتون کے پاس, بیٹی کے پاس دین پہنچ رہا ہے تو ایک نسل تک دین منتقل ہو رہا ہے, بلکہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل, تیسری نسل. عورت اگر متقی ہے تو اس کے اثرات اولاد پہ ضرور پڑتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت کو, بیٹی کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کراتے, لیکن جو بیٹا ہے, جو شہر کا جو سب سے اچھا اسکول ہے, وہاں بیٹے کو داخل کرائیں گے. تو علم حاصل کرنا, وہ بیٹا ہو یا بیٹی, دونوں کے لیے برابر ہے, اور دونوں کو باپ کے جو اپنے وسائل ہیں اس کے مطابق دونوں کو یکساں تعلیم دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے ضروری ہے اولاد میں کوئی فرق نہ کریں, نہ تربیت میں, نہ ان کے پڑھائی لکھائی میں, نہ ان کے ساتھ سلوک میں. یہ سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ایک کو بہت اعلیٰ اور عرفہ میں داخل کر دیا, دوسرے کو بہت ادنا میں کر دیا. لیکن اگر آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں تو ایسے اس میں داخل کرنا چاہیے جہاں دونوں کے ساتھ یکسانیت ہو سکے. دوسرا, اس میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اسکول میں داخل کریں جو آپ کے گھر کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہو. بعض اوقات اسکول ایسا ہے جو کہ انگریزی ماحول یا ویسٹرن اسٹائل کا ہے وہ, اور آپ دیندار اس میں رکھتے ہیں, بچے کو وہاں داخل کر دیا, اب وہ متضاد ماحول میں پرورش پا رہا ہے. گھر کا ماحول کچھ ہے, اسکول کا ماحول کچھ ہے. تو نتیجہ یہ کہ یہ جو پڑھائی کی کمزوری ہے وہ تو انسان زندگی میں کسی بھی وقت دور کر سکتا ہے, لیکن اگر ماحول کا بگاڑ اس میں آ گیا, یا تو وہاں مائل ہو جائے گا یا آپ کی طرف رہتے ہوئے اپنی پڑھائی کا نقصان کرے گا. تو انسان کو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق بچوں کا جو ہے وہ اسکول کی تعلیم بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر بیلنسنگ رہے اور وہ صحیح معنوں میں اپنی تعلیم پر یکسوئی کے ساتھ توجہ دے سکے. اور اس میں بھی لڑکے اور لڑکی دونوں میں برابری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کے پاس وسائل نہیں ہے تو تب بھی جو ہے اس کے حساب سے, اب اس کو 2+2 کے ذریعے سے تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن اپنے ماحول اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ خود فیصلہ کرے. لیکن تفریق اتنی زیادہ نہ ہو کہ ایک 10 پہ ہو اور ایک پر ہو. ٹھیک, یکساں سہولتیں بیٹا اور بیٹی دونوں کو فراہم کی جائیں, یہ والدین پر ذمہ داری ہے جو دین عائد کرتا ہے. میں نے انٹرو میں ایک حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے بیان کیا تھا, اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا آپ اس کو کھول دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اسی میں ایک چیز اور جوڑ لیتے ہیں, یہ بھی فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, محبت کرو, لیکن اپنی اولاد کی عزت بھی کرو. تو اولاد کی عزت
ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، وہ ایک شفیق رویہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن یہ اولاد کی محبت اور اولاد کی عزت اور اولاد کو ادب سکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری بہت اہم باتیں ہیں، اور آپ علیہ السلام نے نا ہر مرحلے پر اس کو ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیے، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس سے شفقت کا تعلق دوسرا ہوتا ہے، اس سے شفقت کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ اس سے گلے لگائیں، اس کو گود میں بٹھائیں، اپنے کندھے پہ بٹھائیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے کندھے پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو بٹھا کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ کیونکہ بہت چھوٹے تھے، گھٹنے چلنے کی عمر میں تھے، تو آپ علیہ السلام جیسی ان کے اس وقت میں عمر کے تقاضے کے مطابق جیسی شفقت تھی ویسے کرنی چاہیے۔ اور آپ نے بھی فرمایا جیسے کہ والد کو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ سارا دن وہ اپنے معاش کے سلسلے میں اتنا مصروف رہے کہ گھر میں آنے کے بعد بچوں کو وقت ہی نہ دے سکے۔ تو اس وقت میں جب بچہ لاشعور یا چھوٹی عمر میں ہے، یعنی 5-6 سال کی عمر تک کا ہے، تو اس وقت میں اس کے ساتھ ویسا شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اس سے جب بڑا ہوگا تو پھر شفقت تو رہے گی، لیکن انداز تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو نماز روزے کی تلقین کرنی ہے، اس کو دین کے بارے میں بتانا ہے، اور اس میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہلکی ہلکی سختی بھی کرنی پڑے گی۔ اور پھر جب تک وہ بلوغ کا 10 سال کی عمر کے بعد تو مارنے کی بھی اجازت ہے اگر وہ نہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ادب کرنے کو بتایا ہے، تو ادب سے مراد وہ سارا اخلاق کا باب ہے جو کہ دین کا تقاضا ہے۔ اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ انسان جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، دوسروں سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ سارے وہ آداب ہیں جو دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اخلاقیات کا پورا ایک شکر گزاری کا ماحول گھر کے اندر، اور دینی اقدار یہ ہیں، بیٹے میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں یہ اقدار، بیٹی میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں یہ اقدار، اور پہلے یہ اقدار ماں اور باپ دونوں میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ادب، زندگی برتنے کا طریقہ اور ایک گداز پیدا کر دیا اپنے بچوں میں۔ بچوں سے محبت کرتے ہیں ہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی اولاد کی عزت کرو۔ یہ عزت کن معنوں میں؟ عزت ان معنوں میں ہے کہ جو وہ بات کہیں اس کو غور سے سنا جائے، ان کو بلا وجہ جھڑکا نہ جائے، صرف چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ آپ بزرگوں کا میں نے سنا ہے کہ تمہیں مشورہ اپنے بڑوں سے بھی، آپ علیہ السلام کو حکم ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھریلو معاملات میں سب کو بٹھا کے مشورہ کرے، حالانکہ اس وقت بچے اس سے چھوٹے ہوں گے۔ دیکھیں، مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رائے وہ دی جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ رائے کا آنا۔ تو گھر میں یہ ماحول پیدا کرنا، بچے کو جو ایسے معاملات ہوں جس میں ان سے مشورہ کیا جائے، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جس میں ان کو ساتھ بٹھا کے ان کی رائے معلوم کی جائے، اس سے ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کے دل میں ایک کانفیڈنس لیول بھی پیدا ہوتا ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس معاملے میں کہیں غلط بات کر رہے ہوں گے تو والد یا والدہ اس کی نشاندہی کریں گے، دیکھو بیٹا اس میں تم نے یہ بات جو کہی یہ غلط تھی، اس پہلو سے سوچنا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح جو آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ادب سکھاؤ، تو اس میں بہت سارے پہلو اس کے وہاں پہ بھی درست ہوں گے کہ جو غلط راستے پر اگر جا رہا ہوگا تو والد یا والدہ اس کے غلط راستے پر جانے کی تصحیح کر دیں گے کہ یہاں پر اس معاملے میں ایسا نہیں، اس طرح سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں، جب ہم کہیں بلا وجہ ان کو جھڑک کر الگ کر دینا، یا ہم کسی ایسے مشغلے میں رہ رہے ہیں جو کہ آج کل تو سب سے بڑی مشکل یہ موبائل کی ہے۔ موبائل میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اگر بعض اوقات وہ آپ سے بات کرنا چاہے تو بات نہیں کر سکتا، آپ جو ہے اس کو جھڑک دیتے ہیں، یا اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، یا اس کی بات ہی نہیں سنتے، یا بے دھیانی سے سنتے، تو یہ ساری عزت نفس پر اس پہ ضرب لگتی ہے۔ تو ایسے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہمارے بیوی بچے ہیں۔ جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو ہم اس کو الگ کر دیں، یا ان سے کہہ دیں کہ میں اس وقت ضروری کام میں ہوں، مجھے اتنے منٹ بعد آپ سے میں گفتگو کروں گا، اور پھر کی جائے اس پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آخر میں صرف 2 سوالات آپ کی خدمت میں، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ ہم صدقہ و خیرات اگر اولاد کے ہاتھ سے کروائیں تو انہیں بھی ترغیب ہوگی کہ مال سے محبت
نہیں کرتے بلکہ اسے ہم انسان کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ اپنے اولاد کو جو ہے صدقہ و خیرات کی عادت ڈلوائی جائے. آپ چاہے ابتداءً اپنے پاس سے دے رہے ہوں لیکن ان کے ہاتھ میں رکھ کے دیں کہ فلاں فقیر کو دے دو, یا فلاں جو ہے مسجد کے اس ڈبے میں ڈالو, یا فلاں جگہ جو خیر کا کام ہے اس میں کرو. تو اس سے ان کی صدقہ و خیرات کی عادت بھی ڈلے گی, مال کی محبت بھی کم ہوگی, قناعت کا جو عنصر ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم تربیت کر رہے ہوں وہاں اللہ کے حضور دعا مستقل ساتھ رکھنی چاہیے. ایک تو یہی جو دعا آپ نے پڑھی, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اس کو مستقل اپنا عادت بنانی چاہیے. دوسرا, ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے ان کی ضروریات کے لیے دعا مستقل کرنی چاہیے. اور اس میں اشارہ ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. تو متقیوں کا امام والدین جبھی بنیں گے نا جب اولاد بھی متقی ہوگی اور خود بھی متقی ہوگی, جبھی تو امام بن جائے گا, کیونکہ وہ اپنے گھر کا امام ہے, ایک طرح سے رکھوالا ہے. تو ہمیں اس بات کی, یہ اولاد ایسی ہے, تربیت کا ذریعہ ایسا ہے کہ جس میں ہم خود بھی اپنے آپ کو دین پہ لا سکتے ہیں, بچوں کو بھی لاتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی سدھار آتا ہے. سبحان اللہ. لقمان, حضرت لقمان نبی نہیں ہیں لیکن سورت قرآن کریم میں رکھ دی گئی, اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. یعنی قیامت تک سورہ لقمان پڑھی جاتی رہے گی اور اولاد کی تربیت ہوتی رہے گی. تو والدین کو چاہیے کہ وہ سورہ لقمان کا مطالعہ بھی ضرور کریں, خاص طور پر باپ. آخری سوال آج کے پروگرام کا, تربیت اولاد میں ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اولاد کو حلال اور حرام دونوں کا فرق بتا دیا جائے. بیٹے, یہ زندگی کے آخری سانس تک تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. دیکھو, یہ حلال چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں حلال قرار دی ہیں ہمارے لیے, اور یہ حرام ہے, تمہیں ان سے دور رہنا ہے. تو کیا ہم تربیت اولاد میں حلال اور حرام کی تمیز سکھا رہے ہیں من حیث المجموع؟ میرا خیال ہے اس میں بہت بڑا فقدان ہے, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں اس سے تو بحث ہوتی ہے کہ مال آ جائے, لیکن وہ کس طرح آئے, حلال طریقے سے آئے, حرام طریقے سے آئے, اس سے بحث نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ جب تک حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی, نیکیاں اور گناہوں کا فرق بھی نہیں رہے گا. نیکی اور بدی کے فرق میں رہنے کے لیے اور اس کی تمیز رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال اور حرام میں بھی فرق رکھے. حلال چیز جو اچھی ہے وہ نیکیوں کو اپنی طرف کھینچے گی, حرام جو بدی ہے وہ برائی کو اپنی طرف کھینچے گی. جب یہ تمیز ختم ہو جائے گی تو حلال اور حرام کی جب تمیز ختم ہوگی تو اچھائی اور برائی کی بھی تمیز نہیں رہے گی. تو معاشرہ پنپ نہیں سکتا, اچھا نہیں ہو سکتا, نیکی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بچوں کو یہ نہ پتا ہو کہ حلال کیا چیز ہے, حرام کس طرح ہے, اور ہم نے کون سی چیز اختیار کرنی ہے, کون سی چیز سے بچنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ قرآن ہے, یہ قرآن فرقان ہے, قرآن سے انہیں قریب کریں. قرآن فرق ڈال دیتا ہے حق میں اور باطل میں, دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. لا تلبس الحق بالباطل, دیکھو ایسا مت کرنا کہ حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ والدین بننا آسان نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ذمہ داری ایسی ہے جس سے آخرت بن جاتی ہے. آخرت بن جاتی ہے. ورنہ یہ اولاد پیدا کرنا تو یہ تو کتے بلی بھی اولاد پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر نہیں کیے تو پھر جہنم کا بھی سبب ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی نے کر لیا تو اب میرے اوپر میرے یہ ول ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں. نہیں, اللہ میاں نے جب آپ کو ماں باپ بنا دیا تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا والعیاذ باللہ. اور اگر کر لیا تو یہ صدقہ جاریہ ایسا ہوگا کہ درجات کی اتنی بلندی حاصل ہوگی جو قیامت میں اندازہ ہوگا. صحیح, قیامت جب درجے بلند ہو رہے ہیں تو والدین یہ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ہمارا درجہ ایک دم بلند کیسے ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے کہ زمین پر تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرتی ہے تو تمہارے درجے خود بلند ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں روزانہ؟
یہ بھی ایک والدین کا حق ہے، اور ان کو جو ہے ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے مرحوم والدین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، کہ صدقہ جاریہ کی کوشش کریں، اور جو ان کے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سبحان اللہ، سبحان حدیث میں اللہ. آتا ہے کہ تھال میں تحفے کی شکل میں فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ یہ تحفہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور والدین حیران ہوتے ہیں کیا یہ جنت میں ہمارا مرتبہ کیسے بلند ہو گیا، تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب سے ہم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پورے ماہ مبارک میں یہ پروگرام مختلف موضوعات کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.